بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس کے عظیم غازیوں اور شہدائے پولیس کے قابل فخر خاندانوں اور میرے ان جری جوانوں کی کمان سنبھالنے والے نڈر افسران، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج پھر 4 اگست یوم شہدائے پولیس ہے۔ آج پھر محفل سجی ہے اور آج پھر ہر سو خوشبو رچی ہے، اور یہ خوشبو ہے پولیس کے ان جوانوں کی لہو کی جو کر تو گئے مگر جنہیں جھکائے نہ جا سکا، جنہیں ڈرائے نہ جا سکا۔ بھلے ڈرتی بھی تو کیوں، جھکتی بھی تو کیوں، تن پہ وردی جو ایسے پہنی تھی۔ حاضرین محفل، آج 4 اگست یوم شہدائے پولیس پر شہید آئی جی صفت غجور کی قربانی کو بیان کروں، شہید ایڈیشنل آئی جی اشرف نور کا نام لوں، شہید ڈی آئی جی ملک سعد کو یاد کروں، شہید ڈی آئی جی عابد علی کا سوچوں، یا ابھی حال ہی میں شہید ایس پی اجاز خان کی بہادری کو بیان کروں۔ لیکن مروت میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی اقبال محمد کا ذکر کروں، ڈیرہ اسماعیل خان روزی کی حالت میں اپنی دھرتی پہ جان نچھاور کرنے والے شہید کانسٹیبل محمد بخش کو سلیوٹ پیش کروں، یا 2000 سے زائد شہدائے پولیس کو شہدائے پولیس کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا۔ حاضرین محفل، یہ داستان یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بزدل دشمن نے پشاور پولیس لائن پر بزدلانہ حملہ کر کے، جس میں ہمارے جوانوں نے شہادت کی موت کو گلے لگا کر اپنے بچوں کو یتیم چھوڑا، اپنی بیویوں کو بیوہ چھوڑا اور اپنی بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑا۔ لیکن یہ دشمن کی بھول تھی کہ ہم خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ہمت اور حوصلے کو کمزور کر دیں گے، اور یہ ان کی بھول ہی رہی۔ اور آج بھی ہمارے پولیس کے جوان اور مضبوط ارادوں سے وہاں پر عوام الناس کی جان مال اور ملک پاکستان کی سلامتی کی خاطر دہشت گردوں کے سامنے مضبوط چٹانوں کی طرح سینے سفر ہو کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے کہ واجب بھی نہیں تھے۔ حاضرین محفل، پنڈال میں بیٹھے ان شہیدوں کے خاندانوں کی طرف ذرا دیکھیں۔ ان میں بیٹھی ہوئے شہدائے لویکین کی آنکھوں میں نمی ضرور ہوگی، مگر غور سے دیکھیے، آپ کو کوئی آنکھ جھکی ہوئی نہیں ملے گی، کوئی سر جھکا ہوا نہیں ملے گا۔ میری طرح ان شہیدوں کے ورثہ کا سر بھی ہمیشہ اونچا رہے گا، اور ان کی آنکھوں کی چمک بھی دشمن کی آنکھوں میں خوف ملاتی رہے گی، کیونکہ میرا خاندان چند افراد تک محدود نہیں۔ پوری خیبر پختونخوا پولیس فورس میری فیملی ہے۔ میری صحت سے لے کر میری تعلیم تک زندگی کے ہر میدان میں پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے شہداء کے ورثہ کی شان بشانہ ہے۔ میں ایسی فورس کا حصہ ہوں جس کے ببر شیر جوان موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ جان کی قربانی کو اپنی مقدس فرض کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، جن کا عملی ثبوت اس فورس کے کانسٹیبل سے لے کر آئی جی کے افسروں اور نوجوانوں کے لازوال قربانیاں ہے۔ حاضرین محفل، 29 جولائی 2013 کو ڈیرہ اسماعیل خان جیل حملے میں فرار دہشت گردوں کی گولیاں جب میرے والد شہید ہیڈ کانسٹیبل میر زمان کی جسم سے آر پار ہوئی تو اس دن ہماری دنیا تاریک ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان ہمارے سروں سے ہٹ گیا ہے، زمین ہمارے پیروں سے نکل چکی ہے، ہمارے گھر کا سربراہ مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ تب ہمیں احساس ہوا ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ حاضرین محفل، میرے والد مجھے آج بھی وہ یاد آتے ہیں جب میں اپنے عمر دوست کو ان کے والد کے ساتھ دیکھتا ہوں، لیکن جو بات مجھے صبر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد نے اس شہر اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی، جن پر مجھے فخر ہے۔ ہم پہ گزری قیامتیں لیکن ہم پہ گزری قیامتیں لیکن تو سلامت رہے اے وطن تا قیامت۔ حاضرین محفل، میرا باپ پولیس کی سینکڑوں شہیدوں کی طرح ایک روشن مثال ہے۔ میں اس مثال کو ہمیشہ روشن رکھوں گا۔ شہید کا بیٹا ہوں، شہید کی حرمت و تقدس کا محافظ بنوں گا، اور اگر اللہ نے میرے تن پہ کوئی وردی سجائی تو اس وردی کے ایک ایک داغے، ایک ایک ریشے کو وطن کی محبت، مٹی کی چاہت اور اپنے لوگوں کی تحفظ کے امرت میں ڈبو کر خود کو امر کر جانے کی اپنے والد کی سنت کو زندہ و تابندہ کر جاؤں گا۔ یہی میرے والد کا راستہ تھا، یہی میرا عہد ہے، اور یہی اس پنڈال میں بیٹھی میری ماں کا عہد ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔
آخر میں اپنے خیبر پختونخوا پولیس فورس سے کے افسران کا مشکور ہوں جنہوں نے کبھی شہداء کے بچوں کو ان کے والد کی کمی محسوس نہ ہونے دی.